الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور حسب معمول عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ دیکھی گئی ہے کہ تقریباً ہر سال ہی جب بھی ہم ربیع الاول شریف میں حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ مختلف قسم کے اعتراضات اس پر کرتے ہیں، اور اعتراض کر کے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ جتنا انکار ہو رہا ہے اتنا ہی اقرار ہو رہا ہے۔ یہ روکنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تشہیر چاہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جب بلند کرنے والا وہ ہے تو یہ پست کرنے والے کون ہیں؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ہر سال شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے، نہیں کرو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ہر قسم کے اعتراضات۔ لیکن الحمدللہ علی احسانہ اہل سنت و جماعت اسی ذوق اور شوق کے ساتھ حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات۔ اعتراضات تو خیر بہت ہیں، گزشتہ سال بھی ہم نے کتابچہ شائع کیا تھا جس میں چند سوالات کے جوابات تھے۔ بہرحال جو سوال آتے جائیں گے اس کے جواب دیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو ہر سال اسی طرح ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی چاند ہوتا ہے ربیع الاول شریف کا ویسے ہی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج چند اعتراضات کے جوابات ہم آپ کے سامنے دیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلا اعتراض اور سب سے پرانا اعتراض جس کا علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت جواب دے چکے، لیکن ہر سال پھر یہ اعتراض ہو جاتا، اور جو بھولے بھالے سنی ہیں وہ اس میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا گیا۔ پھر کہتے ہیں صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں، ظاہری حیات میں، یا اس کے بعد کوئی مثال بتا دو کہ صحابہ نے جلوس نکالا ہو، 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگائے ہوں، چراغاں کیا ہو، میلاد کی محفلیں کی ہوں۔ تو یہ تو ایک نئی چیز آپ نے شروع کر دی، اور نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، لہذا آپ سب گمراہ، پوری امت کو گمراہ کر دیا، یا شرک کہہ کر پوری امت کو مشرک بنا دیا۔ ایک اعتراض۔ دوسرا، ہم کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں، دو، عید الفطر
اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید تم نے کون سی نکالی؟ یہ کون سی عید ہے؟ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جو زمانہ جاہلیت میں تم عیدیں مناتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کو 2 بہترین دنوں میں تبدیل کر دی۔ ان میں سے ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تم نے یہ تیسری عید نکال دی۔ اور اگر تم یہ کہو کہ الجمعہ تو عید المؤمنین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، تو پھر تم نے یہ چوتھی عید نکال لی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید کہا جائے، عید کا دن کہا جائے، میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہا جائے؟ یہ اعتراضات ان کے، اور بھی بہت سے اعتراضات ہیں۔ تو پہلے ہم اسی کو لے لیں کہ اس دن کو ہم عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اہل سنت و جماعت لکھتے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ان کا اعتراض یہی کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید یا چوتھی عید جو ہے تم نے نکالی۔ اب اس کا جواب دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جس دن تو آسمان سے خوان نعمت نازل فرمائے، وہ دن ہمارے لیے بلکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ آسمان سے جس دن خوان نعمت نازل ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ وہ دن عید کا دن ہوگا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اولین اور آخرین کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن۔ ہمارا جواب یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس دن خوان نعمت نازل ہو، اس دن کو وہ عید کا دن کہیں، اور جس دن جان نعمت، جس دن سبب نعمت، جس دن وجہ وجود نعمت، جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں، جس دن وہ تشریف لے آئیں، وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کیا دن؟ انہی کی وجہ سے ہے نا سب کچھ۔ اور دوسری بات، وہ کہتے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ یہی 2 عیدیں ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ عیدیں ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ؟ کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کی آمد سے عیدیں ملی، تو جن کی وجہ سے عیدیں ملی، تو جس دن وہ خود تشریف لے آئیں وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کیا؟ اور تیسری بات، جس سے انسان محبت کرتا ہے، کسی کی محبوب ترین شخصیت اس کے گھر آ جائے تو کیا کہے گا؟ آج میرے لیے عید کا دن۔ یہی کہے گا نا، جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کے سب سے زیادہ احسانات اس پر ہیں، ارے یہ شخصیت تشریف لے آئی، آج تو میرے لیے عید کا دن ہو گیا۔ ارے کوئی ہم پر احسان کر دے جس سے ہم محبت کر لیں، اس کی آمد پر کہتے ہیں کہ عید کا دن، اور جس سے محبت کرنا رب نے سب پر واجب قرار دے دیا، تم سب میرے محبوب سے محبت کرو، اور جن کے احسانات پوری کائنات پر، جب وہ تشریف لے آئیں تو پھر وہ دن عید کا دن نہ ہو تو کون سا دن؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی کہے تو آپ اس کو جواب دے دیں، سیدھا سادہ جواب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کسی کو یاد نہ رہے، آپ سیدھا سادہ جواب دے دیں کہ اچھا چلو تم یہ کہتے ہو نا کہ 2 عیدیں ہیں، یہ بتا دو یہ عیدیں ملی کس کی وجہ سے؟ سرکار کی آمد کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے،
رحمان ملا ان کے صدقے، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہوتا۔ جس کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اور جس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، جب تک وہ رہتا ہے وہ ساری چیزیں بھی رہتی ہیں۔ ایک جلسہ آپ کرتے ہیں، آپ نے اسٹیج لگایا، مائک لگایا، شامیانہ لگایا، دریاں بچھائیں، اس پر چاندنی بچھائی، اہتمام کیا نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی عالم کو بلایا، وہ عالم صاحب آئے، اسٹیج پر بیٹھے، خطاب کیا، چلے گئے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں، جلسہ ختم ہو جاتا ہے، تو کوئی شامیانہ لگا رہتا؟ کیا لائٹیں جلتی رہتی؟ کیا اسٹیج اسی طرح رہتا؟ نہیں۔ کیوں؟ جس کے لیے یہ سب کچھ سجایا گیا وہ آیا اور آ کر چلا گیا۔ ضروری ہوتا ہے شامیانہ لپیٹ دیا جائے، دریوں کو اٹھا دیا جائے، جو لائٹیں روشن کی ہیں سب بجھا دی جائیں۔ جس کے لیے اہتمام کیا تھا وہ آیا، اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل میرے خدا نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کی چادر بچھا دی، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند سورج کو روشن کر دیا، یہ پوری بزم کائنات کو سجا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال تک ممبر رسالت پر خاموش بیٹھے رہے، 40 سال تک خاموش رہے۔ اس کے بعد خطاب کیا، دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی عطا فرمائی، خدا کی معرفت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب یہ ساری کائنات انہی کے لیے بنی تھی، تو اگر وہ چلے گئے تھے تو ضروری تھا نا کہ آسمان کا شامیانہ لپیٹ دیا جاتا، زمین کا فرش اٹھا دیا جاتا، چاند سورج کو بجھا دیا جاتا۔ ارے جن کے لیے سجایا گیا وہ آئے اور آ کر چلے گئے۔ جب زمین کا فرش اسی طرح بچھا ہوا ہے، جب آسمان کا شامیانہ اسی طرح لگا ہوا ہے، جب چاند سورج اسی طرح روشن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات کی وجہ سے پوری کائنات کو سجایا گیا وہ ذات بھی موجود ہے، وہ ذات بھی موجود ہے جن کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت السماوات والارض، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا۔ تو بات سمجھ گئی؟ انہی کی وجہ سے سب کچھ۔ تو عیدیں کیا؟ ایسے ہزار عیدیں سرکار کے قدموں پہ قربان، جن کی آمد کی وجہ سے یہ عیدیں ملی، جن کی آمد کی وجہ سے ایمان ملا، یقین ملا، قرآن ملا، رحمان ملا۔ جس دن وہ تشریف لے آئیں سب سے بڑھ کر عید کا دن وہی۔ تو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے جب اس کی آمد ہوتی ہے تو پھر سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، پھر سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے آج کا دن میرے لیے عید کا دن۔ تو ہم عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 12 ربیع الاول شریف کا دن عید کا دن۔ اور ایک اور بات، صرف عید ہی کا دن نہیں ہے، آزادی کا دن بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے آزادی کا دن کیسے؟ دیکھیے، پاکستان کی آزادی کا دن یا تاریخ کیا ہے؟ 14 اگست، اور ہندوستان کی 15 اگست۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا۔ 14 اگست کو پاکستان کو آزادی ملی، 15 اگست کو ہندوستان کو آزادی ملی، اور 12 ربیع الاول کو پوری کائنات کو آزادی ملی۔
اس لیے کہ 14 اگست صرف پاکستان کی آزادی کا دن ہے، 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، لیکن 12 ربیع الاول پوری کائنات کی آزادی کا دن ہے۔ شیطانیت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، انسانیت کو گمراہ کر چکا تھا اور انسانیت سے گر چکا تھا۔ انسان کے اعمال حیوانوں سے بدتر ہو چکے تھے۔ پھر خالق کائنات کو انسانیت پر رحم آیا اور اپنا محبوب اس نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ سرکار کے دم قدم سے انسانیت آزاد ہوئی، انسان کو انسان کا صحیح مقام حضور نے دلا دیا۔ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ تو آزادی کا دن ہے۔ تو اب بات آپ نے سمجھ لی، 12 ربیع الاول عید کا دن، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے دوسرا سوال، کہتے ہیں کیا صحابہ نے اس طرح میلاد منایا؟ کیا انہوں نے میلاد کی محفلیں کی؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ، صحابہ کا کسی چیز کو نہ کرنا اس چیز کے عدم جواز کی دلیل نہیں۔ سمجھ گئے بات؟ میں اس کو اور آسان کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اگر صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ کام ناجائز ہے۔ بہت سے کام صحابہ نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مسجدوں میں گنبد بنائے، مینار بنائے، ہم بنا رہے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، شرک یا بدعت ہے۔ صحابہ نے قرآن پر زیر زبر پیش اعراب لگائے، ہم لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحابہ نے ایک جلد میں اس طرح چھاپ کر پریس میں پرنٹنگ پریس سے قرآن کو چھاپا، ہم کر رہے ہیں۔ بے شمار کام ایسے ہیں صحابہ نے نہیں کیے لیکن ہم کر رہے ہیں، ضرورت کی وجہ سے۔ ضرورت جب ہوئی، جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے کام ہوتا رہا۔ جب ہندوؤں نے، عیسائیوں نے اپنے مندر کلیسا بلند کرنے شروع کیے، بلند و بالا عمارتیں بنائی اپنی عبادت گاہوں کی، تب مسلمانوں نے محسوس کیا ہمارا دین ان کے دین سے افضل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے مساجد کے گنبد اور مینار بنائے جائیں، جن کو دیکھ کر اسلام کی عظمت، شان ظاہر ہو۔ کسی نے فتویٰ لگایا کہ صحابہ نے نہیں بنائے، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ صحابہ نے محفل میلاد نہیں کی، تم کیوں کر رہے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کام کے عدم جواز کی دلیل ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے۔ لیکن میں بتاؤں کہ صحابہ نے بھی محفل میلاد کی، محفل میلاد کرنا صحابہ کی سنت۔ یہ بتائیے کہ محفل میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تلاوت قرآن، یہیں سے ابتدا ہے نا، اللہ کے کلام سے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نعت شریف، حضور کی ثنا خوانی۔ اس کے بعد سرکار کا ذکر مبارک، حسن و جمال کا ذکر، جاہ و جلال کا ذکر، فضل و کمال کا ذکر، جود و نوال کا ذکر، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر، سرکار کے چلنے پھرنے کا ذکر، حضور کے کھانے پینے کا ذکر، حضور کے مسکرانے کا ذکر، حضور کی ہر ادا کا ذکر، یہی تو میلاد ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کے بہت سے جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت یہ سارے واقعات ہوئے؟ جو واقعات علماء بیان کرتے ہیں نا، ہمیں کس نے بتایا؟ حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حضور کی ساری ادائیں ہمیں کس نے بتائیں؟ صحابہ نے۔ صحابہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، آپس میں بیٹھ کر حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے، حضور کی شان بیان کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اتنی تھی کہ آپس میں بیٹھ کر حضور کا ذکر مبارک کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر مبارک کر رہے ہیں۔ حضور نے سنا، یہ نہیں فرمایا کہ غلط کر رہے ہو،
مسکرا دیے, فرمایا میری شفاعت واجب ہو, میں تم سب کی شفاعت کروں گا جو ذکر کر رہے ہیں. صحابہ ذکر کرتے تھے, میلاد کرتے تھے, اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ایک دوسرے کو بتانا یہی تو ذکر مبارک ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا, ایک مجمع لگایا, ہم بیٹھے, حضور کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں حسن و جمال کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں جاہ و جلال کا ذکر ہو رہا ہے, ساری ذکر کر رہے ہیں نا, یہی میلاد. اچھا یہ بتائیے صحابہ تلاوت کرتے تھے یا نہیں؟ کرتے تھے نا. صحابہ ثنا خوانی کرتے تھے یا نہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ممبر لگوایا اور ممبر پہ بٹھا کر پھر اپنی نعت سنی. ادھر وہ ثنا خوانی کر رہے ہیں اور ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اے الہ العالمین روح القدس کے ساتھ حسان کی مدد فرما. حضور دعا دے رہے ہیں. اور دوسرے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی, حضور کے سامنے اشعار میں حضور کی تعریف کی, نعت پیش کی. سرکار خوش ہو گئے اور جب خوش ہوئے تو ایک دعا دے دی. کیا دعا دی؟ اللہ تبارک و تعالی تیرے منہ کی مہر کو کبھی نہ توڑے, تیرے منہ کی مہر کو کبھی نہ توڑے. صحابہ کہتے ہیں ان کی عمر 100 سے اوپر ہو گئی, ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں نا, عمر بڑھتی ہے دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ اگر دانت ٹوٹ جائے تو دوبارہ نکلے گا؟ دوبارہ نکلنے کی ایک عمر ہوتی, لیکن جب عمر زیادہ ہو جائے اور کوئی دانت ٹوٹ جائے تو آرٹیفیشل لگانا پڑتا ہے, نکلتا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر دیکھیے, ایک تو ان کا کوئی دانت ٹوٹا نہیں, اور صحابہ کہتے 100 سال سے زائد عمر میں اگر کوئی دانت ٹوٹ جاتا تو ویسا ہی دوسرا نکل آتا. دعا دے دی حضور نے, اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے, والفاظ دیگر کہ تیرے دانت سلامت رہیں. حضور کی دعا قبول ہو. تو ثابت ہوا صحابہ تلاوت بھی کرتے تھے, صحابہ ثنا خوانی بھی کرتے تھے, اور صحابہ بیٹھ کر آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک بھی کرتے تھے. یہ تینوں چیزیں صحابہ سے ثابت ہوئی نا, تلاوت, ثنا خوانی اور ذکر مبارک. ثنا خوانی کرنے والوں کو حضور نے دعا دے دی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کو حضور نے دعا دی. اور جو ذکر مبارک کر رہے تھے ان کے لیے کہا میری شفاعت واجب ہو گئی. دونوں کو دعا دی نا. اب دیکھو صحابہ علیحدہ علیحدہ یہ کام کرتے تھے, ہم نے ان کاموں کو جمع کر دیا, محفل میلاد بن گئی. تو اس میں کون سی بدعت ہو گئی؟ یہی کام صحابہ علیحدہ کرتے تھے, ہم نے ان کاموں کو جمع کر دیا. پہلے تلاوت ہوئی, پھر نعت ہوئی, پھر ذکر مبارک ہوا, محفل میلاد ہو گئی. تو اس میں اعتراض کی کیا بات؟ صحابہ نہیں کرتے تھے, تم کیوں کرتے ہو؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ سارے وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ کرتے تھے, سارے وہ کام کرتے ہیں. کہنے کاروں میں کیوں گھومتے ہو؟ صحابہ گھومے کسی گاڑی میں, گھوڑا لے لو, شروع کر دو گھوڑے پہ, پتہ چل جائے گا. ویسے ہی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, گھوڑا صحیح رہے گا. ایسا لگتا ہے کہ جو صحابہ نے کیا وہ یہ کرتے, اس کے علاوہ کرتے ہی نہیں. صحابہ نے محفل میلاد نہیں کی, صحابہ نے کی ہے. محفل میلاد صحابہ کی سنت ہے, نہ صرف صحابہ کی سنت, خالق کائنات کی بھی سنت. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز والہ نے عالم ارواح میں محفل میلاد کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے ایک میثاق لیا, ایک عہد لیا, اور ان سے کہا ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے.
حضور کی ولادت سے پہلے ابھی سب عالم ارواح میں ہیں، وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، سارے انبیاء کرام کی ارواحوں کو، روحوں کو جمع کر دیا، ان سے میثاق عہد لیا جا رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس بات پر ایمان لاؤ کہ جب ہم ان کا زمانہ پائیں گے یا وہ نبی ہمارے زمانے میں تشریف لے آئے، ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے۔ تو ہم نے تو بہت بعد میں کی ہے، ہم سے پہلے تو صحابہ کر چکے ہیں، اور صحابہ سے پہلے خالق کائنات خود کر چکا۔ تو محفل میلاد کرنا تو صحابہ کی بھی سنت ہے اور خالق کائنات کی بھی سنت ہے۔ تو اب یہ اعتراض بالکل باطل ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفل میلاد نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں یہ جھنڈے کیوں لگاتے؟ صحابہ نے تو جھنڈے نہیں لگائے۔ پھر وہی بات آ گئی، صحابہ نے نہیں کیا تو پھر تم بھی سارے وہی کام کرو جو صحابہ کرتے رہتے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، آمنہ کے معنی امن دینے والی، پوری کائنات کو امن دے دیا، ان کے آنے سے تو امن ہوا، ورنہ تو ہر طرف خریزی تھی، قتل عام تھا، اور ان کی ایک حدیث پر عمل ہو جائے امن ہو جائے، جہاں ان کا ذکر ہو جائے وہیں امن ہو جائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آسمان سے 3 جھنڈے نازل ہوئے۔ کتنے؟ 3، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں گاڑ دیا گیا، اور تیسرا بیت اللہ کی چھت پر نصب کر دیا۔ وہ جھنڈے کون لے کر آئے تھے؟ فرشتے آسمان سے وہ جھنڈے لے کر آئے تھے۔ جھنڈے لگانا تو فرشتوں کی سنت، ہم تو فرشتوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور فرشتے خود نہیں لائے، کس نے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پتہ یہ چلا کہ خالق کائنات چاہتا ہے میرے محبوب کی ولادت پر جھنڈے لگائے جائیں۔ سب سے پہلے جھنڈے اسی نے بھیجے اور فرشتوں سے لگوا لیے، ہم تو بہت بعد میں لگا رہے ہیں، یہ تو بہت پہلے لگ چکے ہیں۔ اور صحابہ کی بھی سنت۔ اب آپ کہیں گے صحابہ نے کہاں لگائے جھنڈے؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے، صحابہ کی بے چینی، بے قراری دیکھی، انتظار کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسا ظاہری ذریعہ نہیں تھا کہ پتہ چل جائے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پہنچنے والا۔ موبائل ہوتے تو فوراً بتا دیتے ہاں 5 منٹ میں پہنچنے والے۔ وہاں تو اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر ہو رہا ہے، پیدل سفر ہو رہا ہے، کتنے عرصے میں آئیں گے، کب آئیں گے پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ چل چکا تھا کہ آ رہے ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کہ کب آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کا شوق کیا تھا؟ بے چینی، بے قراری، اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے درختوں پہ چڑھ گئے، درختوں پہ چڑھ گئے کہ اوپر چڑھ کے دور سے دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے۔ کچھ نیچے کھڑے ہیں، کچھ چھتوں پہ، گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہیں، کچھ درختوں پہ چڑھ گئے، دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، وہیں سے پکارے آقا آ گئے ہیں، ماوا آ گئے، ملجا آ گئے ہیں، جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ اب جیسے ہی چہرے مبارک پر نظر پڑی، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ ایک صحابی نے اپنی پگڑی عمامہ اتار کر وہ نیزے میں باندھ کے جھنڈا بنا لیا۔ حضور آپ ایسے نہیں داخل ہوں گے، آپ مدینے میں اس جھنڈے کے ساتھ داخل ہوں گے۔ خوشی کا عالم دیکھیے۔ اور حضور نے منع نہیں کیا، ارے یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ کون سی بدعت تم نے کر لی؟ نہیں، آقا جانتے میری محبت میں کر رہا، میرے آنے کی خوشی میں کر رہا۔ تو صحابہ نے مدینے میں آمد پر جھنڈے لگائے، جھنڈا لہرایا، اور ہم غلاموں نے اس دنیا میں آمد پر جھنڈا لہرایا۔ تو اس میں کون سی بدعت ہو گئی؟ یہ تو صحابہ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے لگائے،
اس کے بعد صحابہ خوشی میں پتہ یہ چلا کہ یہ جھنڈے لگانا یہ خوشی کا اظہار ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں چراغاں کیوں کیا؟ روشنی۔ ان کو یہ نہیں پتا بے وقوفوں کو کہ یہ سب خوشی میں ہوتا، محبت میں۔ کوئی آنے والا ہے نا جس سے بہت زیادہ محبت، گھر کی صفائی کی جاتی ہے، چیزیں قرینے سے رکھی جاتی ہیں، گھر کو سجایا جاتا ہے، اور زیادہ کوئی محترم شخصیت ہے تو گھر میں چراغا بھی کیا جاتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہو اور گھر کو گندا چھوڑ دیا جائے؟ کوئی معزز شخصیت آ رہی ہو گھر کی لائٹیں بند کر دی جائے؟ نہیں، یہ وہی کرتا ہے جو آنے والے سے ناراض ہو۔ گھر میں اندھیرا وہی کرے گا کہ جو آنے والے کی آمد پر راضی نہ ہو، ناراض ہو، جبھی تو اظہار کرے گا نا۔ ہم نہیں مانتے، ہم روشنی نہیں کریں گے، اندھیرا ہی رکھیں گے۔ یہی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے تم ہو ہی اندھیرے میں، اندر بھی اندھیرا باہر بھی اندھیرا۔ الحمدللہ اہل سنت ظاہر اور باطن دونوں روشن ہی روشن، اور سرکار کی آمد پر روشنی کرو گے، ہو سکتا ہے تمہارا قلب بھی روشن ہو جائے۔ سب سے پہلے چراغا کیا خالق کائنات نے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو مجھ سے ایسا نور نکلا کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، اور مجھے وہیں پڑے پڑے بصرہ کی پہاڑیاں اور محلات نظر آ گئے۔ ایسا نور نکلا، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ ہم روشنی کرتے ہیں، جس کی جیسی حیثیت ہے وہ اسی کے مطابق کرے گا۔ ہم نے اپنے گھر کو روشن کر لیا، ہماری یہی حیثیت ہے۔ ہم پورے محلے کو روشن نہیں کر سکتے، ہم پورے شہر کو روشن نہیں کر سکتے۔ جس کا جہاں تک اختیار ہے، ہمارا اختیار اپنے گھر پہ اپنا گھر روشن کر لیا، کسی کا اختیار شہر پر ہے تو شہر کو روشن کر دیا۔ اب بتاؤ خالق کائنات کا اختیار کتنا ہے؟ خالق کائنات کا اختیار پوری کائنات پر ہے، ہمارا اختیار صرف گھر پر تھا، ہم نے اپنے گھر کو روشن کر کے خوشی منائی۔ خالق کائنات نے پوری کائنات کو روشن کر کے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منائی۔ پتہ چل گیا کہ چراغا کرنا بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی سنت ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر محافل منعقد کرنا، جشن منانا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، منع کرنا جو ہے یہ نیا طریقہ ہے، کرنا نیا طریقہ نہیں ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ ہی سے محافل منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اس خوشی میں کھانے پکاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، دعوت عام دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین سلف صالحین ہمیشہ ہی سے یہ کرتے چلے آئے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ جہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک محفل میلاد میں مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ اس محفل میلاد پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو اگر سرکار کے غلام امتی خلوص اور محبت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، محبت کے ساتھ حضور کا ذکر مبارک کرتے ہیں، خالق کائنات کی طرف سے ضرور رحمتوں کی برسات وہاں پر ہوتی ہے۔ تو ہم تو رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا وہیں رحمتیں نازل ہوں۔ اعتراضات تو بہت ہیں، لیکن وقت کیونکہ بالکل مختصر ہے، اذان کا وقت قریب ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو کتابچہ پچھلے سال ہم نے شائع کیا تھا، اس میں کچھ اضافے کے ساتھ جو سوالات رہ گئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے، اور آپ اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہیے، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہیے، اور اس عقیدے کے ساتھ منائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ضرور ہوگی، سرکار کا فیض ضرور ملے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوگی، اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کریں۔
یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارک قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے یہ ذکر مبارک سننے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔